بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چین کسی بھی ملک کو دیگر ممالک سے بالا تر نہیں سمجھتا۔ چائنا۔ کوسوو میں 38 سالہ فیوزا عثمانی صدر منتخب۔ بنگلہ دیش میں مسافر بردار کشتی جہاز سے ٹکرا گئی، 26 افراد جان سے گئے۔ برطانوی شہری نے 25 ارب 90 کروڑ روپے کی لاٹری جیت لی۔ ہفتے میں 150 گرام گوشت بھی دل کا دشمن ہے، تحقیق۔ پی ڈی ایم کی باتوں کا جواب نہ دیا جائے، وزیر اعظم عمران خان۔ مریم نواز کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ فخر زمان کے بیٹ کی ضرب سے ریکارڈز کا طوفان۔ بھرپور نیند کورونا کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے، نئی تحقیق۔ انڈیا میں پہلی بار ایک دن میں کورونا کے 1 لاکھ سے زائد مریض۔ انسان بھی سانپوں کی طرح زہر پیدا کر سکتے ہیں، نئی تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی ایک ملک کو دیگر تمام ممالک سے بالا تر تصور نہیں کرتا، اور نہ ہی ایک ملک کو عالمی امور پر حکم صادر کرنے کا اہل سمجھتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے چائنا کے دورے پر آئے ہوئے سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ چائنا امریکہ تعلقات عالمی امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی سے وابستہ ہے۔ چائنا کی ترقی اور نمو ایک تاریخی تقاضا ہے، اور خطے کے تمام ممالک کی مشترکہ توقعات اور طویل المدتی مفادات کے عین مطابق ہے۔ چائنا اور امریکہ کو خطے میں مزید بات چیت اور تعاون کرنا چاہیے، محاذ آرائی کو کم کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ چائنا کا دروازہ ہر قسم کے مذاکرات کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، لیکن یہ مذاکرات برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ چائنا کسی بھی ملک کو دیگر ممالک سے بالا تصور نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عالمی امور میں صرف ایک ہی ملک احکامات صادر کرنے کا اہل ہو۔ چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم چائنا کے داخلی امور میں بیرونی مداخلت اور جھوٹ اور غلط معلومات کی بنیاد پر عائد غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ چائنا اس پر سمجھوتہ نہیں کر سکتا ہے۔ چائنا اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے بہت سارے ترقی پذیر اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے ممالک موجود ہیں۔ بلا شبہ چائنا کو بالادستی کا مقابلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر انتظام جنوبی سربیائی ملک کوسوو کی پارلیمنٹ نے 38 سالہ وکیل اور سیاسی رہنما فیوزا عثمانی کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا ہے۔ پارلیمنٹ میں فیوزا عثمانی کو وزیر اعظم البین کورتی اور ان کی جماعت کی حمایت کے باعث 71 ووٹ ملے۔ فیوزا عثمانی کوسوو کی منتخب ہونے والی پہلی خاتون صدر نہیں ہیں۔ اس سے قبل عاطفہ یحییٰ آغا 2011 سے 2016 کے درمیان ملک کی صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق صدر ہاشم تھاچی نے جنگی جرائم کے الزامات عائد کیے جانے کے بعد گزشتہ برس نومبر میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے تھے، جس کے بعد سے یہ عہدہ خالی پڑا تھا۔ بنگلہ دیش میں مسافروں سے بھری کشتی مال بردار بحری جہاز سے ٹکرا کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 50 افراد ڈوب گئے، جن میں سے 26 کی باڈیز نکال لی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے دریائے شیتا لیکھیا کے جنوبی ساحل پر کئی مزدور ملک گیر لاک ڈاؤن کے اعلان کے باعث گنجائش سے زیادہ کشتی میں سوار ہو کر آبائی علاقے جا رہے تھے کہ کشتی بحری جہاز سے ٹکرا کر الٹ گئی، جن میں سے کچھ تو تیرتے ہوئے واپس ساحل تک آ گئے، تاہم اکثر مسافر دریا میں لاپتہ ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے غوطہ خوروں کی ایک ٹیم نے سرچ آپریشن شروع کیا ہوا ہے۔
دریا میں طوفان کے باعث امدادی کاموں کو روک دیا گیا ہے، جبکہ باقی ماندہ مسافروں کے زندہ بچ جانے کی امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں۔ ایک برطانوی شہری نے 122 ملین پاؤنڈ یعنی 25 ارب 90 کروڑ پاکستانی روپے کی لاٹری جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ اس لاٹری میں برطانوی شہری نے 122 ملین پاؤنڈ کا انعام جیت کر UK نیشنل لاٹری کی تاریخ کے 5ویں بڑے فاتح کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہ برطانیہ میں اس سال یورو ملین جیک پاٹ کی دوسری قرعہ اندازی ہے۔ اس سے پہلے برطانوی شہری نے ہی 39 ملین پاؤنڈ کا انعام جیتا تھا۔ پاکستان سمیت 21 ممالک میں 10 سالہ تحقیق کے بعد ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ اگر ہفتے بھر میں صرف 150 گرام گوشت کے کھانے بھی کھائے جائیں تو بھی دل کی بیماریوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 براعظموں کے 21 ممالک سے 1,34,297 افراد میں گوشت کے استعمال اور امراض قلب کی بابت اعداد و شمار جمع کیے گئے تھے۔ اس تحقیق میں گوشت کی 2 اقسام رکھی گئی تھی، غیر تیار شدہ اور تیار شدہ۔ گوشت کی دکانوں پر عام فروخت ہونے والے گوشت کو غیر تیار شدہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اسے لمبے عرصے تک محفوظ اور کھانے کے قابل رکھنے کے لیے کسی کیمیائی عمل سے نہیں گزارا جاتا۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہفتے میں صرف 150 گرام یا اس سے زیادہ تیار شدہ گوشت کھانے والوں کے لیے ناگہانی موت کا خطرہ 51% زیادہ، جبکہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ 46% زیادہ تھا۔ اس کے برعکس غیر تیار شدہ گوشت کھانے والوں میں گوشت کے استعمال سے دل کی بیماریوں یا اموات کا اضافی خطرہ ثابت نہیں ہو سکا۔ دی امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والے اس مطالعے میں کہا گیا ہے کہ تیار شدہ سرخ گوشت کھانے کے معاملے میں احتیاط برتنا اور اس کی مقدار کم رکھنا ہی بہتر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی ترجمانوں کو PDM پر بات کرنے سے روک دیا ہے۔ PDM پر بات کرنے سے روکتے ہوئے ہدایت کی کہ اپوزیشن کے بیانات پر جوابات کی بجائے حکومتی کارکردگی اجاگر کی جائے۔ مریم نواز کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہو چکی ہے اور انہوں نے دوبارہ کورونا ٹیسٹ بھی کروایا ہے۔ مریم نواز کو گلے کے شدید درد نے گھیر لیا ہے اور ڈاکٹرز نے انہیں کورونا ٹیسٹ کی تجویز دی تھی۔ فخر زمان کے بیٹ کی ضرب سے ریکارڈز کا طوفان جاری ہو گیا۔ ون ڈے کرکٹ میں ہدف کے تعاقب میں سب سے بڑی اننگز کھیل ڈالی اور سب سے زیادہ چھکے جڑنے والے دوسرے پاکستانی بھی بن گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں پاکستان کے اوپنر فخر زمان نے 193 رنز کی اننگز کھیلی۔ اگرچہ وہ ٹیم کو فتح سے ہمکنار نہیں کر پائے مگر کئی ریکارڈ اپنے نام کرنے میں ضرور کامیاب رہے۔ یہ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ہدف کے تعاقب میں کھیلی جانے والی سب سے بڑی اننگز ہے، جبکہ شکست سے دوچار ہونے والی ٹیم کے کسی بھی کھلاڑی کی جانب سے دوسری بڑی اننگز بھی ہے۔ فخر زمان نے جوہانسبرگ کے اس اسٹیڈیم پہ سب سے بڑی انفرادی اننگز کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ اس سے قبل یہاں پر سب سے زیادہ 175 رنز بنانے کا اعزاز ہرشل گبز کے پاس تھا۔ جنوبی افریقہ میں کسی بھی مہمان کھلاڑی کی جانب سے سب سے بڑی ون ڈے اننگز کھیلنے کا ریکارڈ بھی اب فخر کے نام ہو چکا ہے۔ ان سے قبل اس ریکارڈ پر آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر قابض تھے، جنہوں نے 2016 میں 173 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کی جانب سے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے بڑی اننگز فخر زمان کی تازہ کاوش تیسرے نمبر پر رہی۔ ٹاپ پر بھی فخر زمان 210 رنز نٹ آؤٹ کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ انہوں نے زمبابوے کے خلاف سکور کیے تھے۔ دوسرے نمبر پر سعید انور 194 رنز کی اپنی شہرا آفاق اننگز کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ انہوں نے 21 مئی 1997 کو چنئی میں بھارت کے خلاف کھیلی اور طویل عرصے تک یہ ایک روزہ کرکٹ کی سب سے بڑی انفرادی اننگز بھی رہی تھی۔ فخر زمان نے اتوار کے میچ میں 10 چھکے جڑے۔ یہ کسی بھی پاکستانی کھلاڑی کے ایک ون ڈے میں دوسرے سب سے زیادہ چھکے ہیں۔ اس فہرست میں ٹاپ پر 11 چھکوں کے ساتھ شاہد آفریدی موجود ہیں۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق رات میں 1 گھنٹہ اضافی نیند سے کورونا میں مبتلا ہونے کے خطرات کو 12% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس اسٹڈی میں ایسے 2800 سے زائد فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو شامل کیا گیا تھا جو اس وبا کے آغاز سے تاحال کورونا کا سامنا کر رہے تھے۔ تحقیق میں شامل جن ہیلتھ کیئر ورکرز کو رات میں سونے کے لیے 1 گھنٹہ اضافی وقت دیا گیا، ان میں کورونا میں مبتلا ہونے کا خطرہ 12% تک کم ہو گیا، جبکہ وہ ورکرز جو گہری نیند سونے میں ناکام رہے ان میں کورونا سے متاثر ہونے کے خطرات بڑھ گئے۔ اس نئی تحقیق کے بارے میں اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی ویکسینز میڈیکل سینٹر میں سلیپ میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر ہول فنگر کا کہنا ہے کہ نیند میں کمی سے انسانی جسم بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہیلتھ ورکرز میں کورونا میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ اسی نوعیت کی ایک تحقیق گزشتہ سال US نیشنل لائبریری آف سائنس میں شائع ہو چکی ہے، جس میں کورونا میں مبتلا ہونے والے ایسے افراد جنہوں نے اس بیماری کا شکار ہونے سے 1 ہفتے قبل بھرپور نیند نہیں لی تھی، ان کے جسم میں اس کورونا نے بہت نقصان پہنچایا۔ ہمارا جسم انفیکشن سے لڑتے ہوئے ایک پروٹین سائٹوکینز خارج کرتا ہے جس سے نیند آتی ہے، اور بھرپور نیند نہ صرف ہمارے مدافعتی نظام بلکہ ہماری زندگی کے معیار کو بھی بہتر بناتی ہے۔ انڈیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں، جو گزشتہ سال وبا کے پھوٹنے کے بعد سے اب تک ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال 16 ستمبر کو کورونا کے سب سے زیادہ 97,894 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ انڈیا کے 1,25,00,000 افراد اس کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر آپ سے زہر پیدا کرنے والے جاندار کا پوچھا جائے تو یقیناً آپ سانپ، بچھو یا کسی دوسرے جانور کا نام لیں گے، لیکن ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ انسانوں میں بھی زہر پیدا کرنے کی ٹول کٹ موجود ہوتی ہے۔ جاپان کے اوکیناوا انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں ہونے والی اس تحقیق کے مطابق انسانوں میں موجود لچکدار جینز کا یہ گچھا خاص طور پر لعاب دہن یعنی تھوک کے غدود کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ منہ کا زہر عالم حیوانات میں بہت عام ہے، لیکن موجودہ دودھ پلانے والے حیوانات میں سب سے اونچے درجہ کے حیوانوں میں سے صرف مکڑیوں، سانپوں اور لورس یعنی درختوں پر بسیرا کرنے اور رات کو باہر نکلنے ایشیا اور افریقہ کا ممالیہ کو ہی زہریلا مانا جاتا ہے۔ تحقیق میں شامل مشہور ماہر حیاتیات الیگزینڈر مائک کا کہنا ہے کہ ماہرین حیاتیات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ منہ میں لعاب دہن کے غدود در حقیقت زہر کے ترمیم شدہ غدود ہیں۔ الیگزینڈر کی ٹیم کو سانپ کے زہر میں ایسے جینز کا جھرمٹ ملا ہے جو کہ تمام انڈے دینے والے جانوروں کے ٹیشوز میں عام تھا۔ ان میں سے بہت سے جینز تہ در تہ پروٹین میں لپٹے ہوئے تھے، اور ایسے جانور بڑی مقدار میں پروٹین سے بنے ہوئے زہر کو ہی تیار کرتے ہیں۔ اسی نوعیت کی منظم جینز انسانوں کے لعاب دہن کے غدودوں میں بھی وافر مقدار میں پائے گئے، جو کہ لعاب دہن میں پائے جانے والی پروٹین کو بڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں، اور یہی پروٹین بہت سے زہر میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔